اسرائیل بالکل کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے، اسرائیل ایک نسلی ریاست ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایک یہودی جو تورات پہ عمل کرتا ہے وہ اور ایک مسلمان دہشت گرد دونوں برابر ہیں۔ اگر اسرائیل کوئی ریاست ایسی ہوتی جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے تو یہ اب تک عثمانیوں اور 18ویں اور 19ویں صدی کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے، ان کا اپنا کوئی قانون نہیں۔ اسرائیل کو نظریاتی ریاست وہی کہہ سکتا ہے جس نے تالمود کو نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں تالمود ہے، ہم آپ کو بتائیں تالمود میں کیا ہے، یہودیوں کے قوانین کیا ہیں۔ یہودی اب تک اسرائیل میں اپنے قوانین نہیں نافذ کر سکے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں فیملی لاز میں، وہ عثمانیوں کو دیکھتے ہیں کہ عثمانیوں نے کیا فیصلے کیے تھے۔ عثمانی کون تھے؟ خالص حنفی فقہا تھے۔ حنفی فقہ اب بھی دنیا میں یہ اہلیت رکھتی ہے، ایک حنفی فقہ اور ایک مالکی فقہ، دونوں یہ اہلیت رکھتی ہیں کہ ملکی قانون کی جگہ لے سکیں۔ وجہ اس کی بہت سادہ ہے کہ مالکی فقہ میں 800 سال تک حکومت قائم رہی اسپین میں، اور مالکیوں نے اپنی حکومت اپنا قانون نافذ کیا ہے، اور حنفیوں نے تو کم سے کم بھی 1200 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے اپنے قانون کو نافذ کیا ہے۔ اور حنفیوں میں اب تک ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور مسلسل اجتہاد کیا ہے۔ نیا مسئلہ آیا اور انہوں نے فتویٰ دیا، نیا مسئلہ آیا اور ان کے مفتیوں نے بحث شروع کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو اس دماغ اور اس وسیع نظر کے ہیں۔ اب تک حنفی فقہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ دو فقہ اور حنبلی فقہ آہستہ آہستہ اس میں آ رہی ہے۔ سعودیہ میں نئے قوانین نافذ ہو رہے تھے، سعودیہ میں آہستہ آہستہ بینکنگ یہ وہ چیزیں آ رہی تھیں، اور وہاں کے علماء فیصلہ کر رہے تھے۔ شاہ فہد نے مثلاً یہ کہا کہ سعودیہ میں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور 3 طلاق کے مسئلے پہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ 3 کو ایک قرار دیں۔ اور جتنے اہل حدیث علماء دین تھے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک ویسے بھی 3 ایک ہے، تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہی ان کا مسئلہ شاہ فہد کی طرف سے جب حنبلی جو مفتی اور فقیہ ہیں وہاں کے 40 آدمی متعین ہیں، بڑے بڑے کبار علماء ان کے ہاں پہنچا، انہوں نے سلطان کو بادشاہ وقت کو لکھ بھیجا، انہوں نے کہا اس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کتاب و سنت میں یہی تعلیم کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حنبلی فقہا اور حنبلی مسلک آہستہ آہستہ اس سے گزر رہا تھا۔ اب آ کر سلطان محمد بن سلمان جو پرنس ہے اس نے روک دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا حرمین شریفین میں بے شک اسلام کا قانون نافذ ہو، لیکن سعودیہ کے دیگر علاقوں میں اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ عورتیں ڈرائیونگ کریں، باہر آئیں، سینما گھر بنائے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس پہ زیادہ بات کی ضرورت بھی شاید نہیں ہے، آپ خود ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب وہ جو اس نے قدم لیا ہے، حنبلی یہاں پر آ کر رک گئے ہیں، اور شافعیوں کی تو کوئی ایسی سلطنت ہے نہیں، مصر میں ہے، اس کے باوجود وہ حنفی فقہا کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ریاست کا وجود نظریے کی بنیاد پہ اسرائیل میں بھی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل نظریاتی کوئی مملکت ہوتا تو کیا ان کے جو بڑے بڑے اچھے یہودی علماء اور قاضی ہیں وہ عثمانیوں کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کرتے؟ ان کی اپنی تالمود ختم ہو گئی۔ سعودیہ اگر نظریاتی مملکت ہوتا تو کیا یہ سود کی اجازت دے سکتے تھے؟ سود کی اجازت کا دینا اور خود دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے۔ اب غور کیجئے، دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ اسلام کا تو مزاج یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اپنے بیٹے کو دے دیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس میرے بیٹے کو طلاق دینی نہیں آئی اپنی بیوی کو، میں امت اس کے سپرد کر دوں گا۔ اسلام کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بیٹا اہل ہے ٹھیک ہے، اس کے باوجود شورا اس کی تصدیق کرے گی۔
علی الاطلاق بیٹے کو وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے غور اور فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے۔ اس پہ مکریزی نے لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اور غالباً یہ نظریہ ان کا بہت گہری سوچ پر مبنی تھا کہ بنو امیہ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یہ امت۔ بنو امیہ اگر کسی شخص پہ جمع ہو سکتے ہیں تو میرا بیٹا یزید ہی ہے، اس کے سامنے نہیں بولیں گے، وگرنہ یہ سب سر اٹھائیں گے اور مملکت تباہ ہو جائے گی، امت تباہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یزید کا نام لیا اور بنو امیہ اس پہ متفق ہو گئے۔ یہی چیز جب مدینہ منورہ پہنچی بیعت کے لیے، سب سے پہلا آدمی مدینہ منورہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا اور نماز کے بعد اعلان کیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی بیعت کر لی جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور زور سے بولے اور ان کا سنت قیصر و کسریٰ، قیصر اور کسریٰ کا قانون اب ہمارے ہاں چلے گا۔ وہ بادشاہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نمائندہ تھا، اس نے کہا سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی روایت پہ عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا جھوٹ بکتے ہو، ابو بکر نے اپنے بیٹے کو نہیں لائے اور عمر اپنے بیٹے کو نہیں لائے، کیا بری بات کرتے ہو؟ اور اس نے کہا پکڑو اس آدمی کو، یہ جو ایسی باتیں کرتا ہے یہ وہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اف لکما، تم دونوں میرے ماں باپ برباد ہو جاؤ۔ یہ اس نے طنز کیا حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ، کیونکہ عبد الرحمن بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ عبد الرحمن تو ایمان لائے جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب کچھ حجرے میں سن رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب ہی یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ جب اسے پکڑنا چاہا تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے اور اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دروازہ کھولا اور بھائی کو اندر بلا لیا، اور وہ بولیں اور انہوں نے کہا یہ جس آیت کو تم ہمارے متعلق کہہ رہے ہو نا کہ میرے والد اور میرے بھائی کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، میں تمہیں بتاؤں اس آیت کی تفسیر میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، اور میں تمہیں اس کا بھی بتا سکتی ہوں جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا اور ماں میں منتقل نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت بھیجی تھی، تم کہو تو میں اس کا بھی نام لوں۔ یہ ریاست کی تشکیل ہے، یہ نظریات ہیں۔ اس لیے سعودیہ میں جو کچھ بھی ہے یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، نظریاتی ریاست نہیں ہے۔ ایران نظریاتی ریاست ہے، ایران کبھی بھی نظریاتی ریاست اب تو نہیں رہا، کم سے کم ایران نظریاتی ریاست اس لیے نہیں ہے کہ وہ نظریہ قانونی حقائق سے زیادہ انسانی جذبات پر مبنی ہے، ہر سال ٹریننگ پر مبنی ہے، ہر سال ایک نسل ٹریننگ کرتی ہے، وہ جذبات ہیں جو آہستہ آہستہ باہر آتے ہیں۔ اور اگر ایران اور سعودیہ مذہبی ریاستیں ہیں تو بھی 2 چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے، کیا یہ مذہبی ریاستیں مذہب سود کی اجازت دیتا ہے؟ پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی یہ معیشت ہوتی ہے۔ ایران کے علماء بھی اسی سود پر قائم ہیں اور سعودی علماء بھی اسی سود پر قائم ہیں۔ اگر یہ مذہبی ریاستیں ہیں تو کیوں سود کے نظام کو تبدیل نہیں کرتی؟ اور دوسرے، دونوں زوال پذیر ریاستیں ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہاں اجتہاد ہو رہا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں اسلام کے نئے نئے قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے، زوال پذیر ہیں۔ اس زوال کی ہم پہلے بھی کہتے تھے، اب واضح علامت سامنے آ گئی۔ ایران کے جو بڑے بڑے علماء اب عورت کے بارے میں نرمی کے موقف پہ آ گئے، یہ زوال ہی کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام کو صحیح معنی میں نافذ کیا ہوتا اور اسلام کی وہ تصویر پہلے دن سے لوگوں کے سامنے رکھی ہوتی جو آج کے زمانے میں اعتدال کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اگر اسی طرح سعودیز نے اسلام کی وہ تصویر رکھی ہوتی جو ہمارے زمانے کے مطابق اعتدال کے ساتھ ہے، تو آج علماء کی چھٹی وہاں نہ ہو گئی ہوتی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستیں مذہبی نہیں۔ ہمارا تو خیر نام ہی ختم کر لینا، حکومت کی رٹ قائم نہیں اور عوام میں اخلاقیات نہیں۔
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں نہ ہمیں قومی سطح پہ ابھرنے دیتی ہیں نہ ہم قوم بن سکتے ہیں۔ حکومت کی ریٹ قائم نہیں، حکومت کی ریٹ تو اپنے دارالحکومت میں قائم نہیں ہوتی تو اور کہاں ہوگی؟ ایک تھانے دار کی جتنی چلتی ہے وزیر اعظم کی اتنی نہیں چلتی۔ یہ قانون ہے، یہ ریٹ ہے۔ اس لیے دنیا میں نظریاتی آدمی پھر بھی ممکن ہے مل جائیں، نظریاتی ریاست نہیں ملتی۔